سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ہزار درود و سلام اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کی حکایت ہم سماعت فرما رہے تھے۔ تو آج جو حکایت ہے وہ بنی اسرائیل قوم کی گمراہی اس عنوان سے ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے نجات حاصل کی۔ دریا کو پار کر کے جب دریا سے پار ہو گئے تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو بت پرست تھی، بتوں کے آگے آسن مارے بیٹھے تھے اور پوجا کر رہے تھے۔ یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جس طرح ان لوگوں کے لیے اتنے خدا ہیں اسی طرح ہمیں بھی آپ ایک خدا بنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جاہلوں، یہ کیا بکنے لگے ہو؟ یہ بت پرست تو بربادی اور ہلاکت کے حال میں ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں بالکل باطل ہے، جھوٹ ہے۔ کیا میں ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا تمہارے لیے تلاش کروں؟ یعنی بنی اسرائیل کی قوم جو بت پرستی دل میں تھی اس کا اظہار انہوں نے کیا۔ جاتے جاتے ایک قوم کے قریب سے آپ گزرے، وہاں پر قوم کے لوگوں کو دیکھا جو گائے کی شکل کے بت یعنی مورتیاں، گائے کے شکل کے مورتیوں کے سامنے آسن مارے بیٹھے تھے اور پوجا کر رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا دیں تاکہ ہم بھی اس کی پوجا کریں، عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے نادانو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا بک رہے ہو؟ ایک اللہ بس اسی کی عبادت ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ یہ بت پرست تو خود ہلاکت ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اور تم بھی ہلاکت اور بربادی کی طرف جانا چاہتے ہو۔ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، سمجھایا اور واپس اپنے سیدھے راستے پر لیا۔ لیکن اس قوم میں ایک سامری نام کا شخص تھا، سنار تھا۔ وہ قبیلہ سامری سے تھا، اور وہ سامری قبیلہ جو ہے وہ بت پرست یعنی گائے کی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اس قبیلے سے تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ساری قوم نے اس طرح بت پرستی کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنائے، تو سامری دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں ڈانٹا اور انہیں تنبیہ دی اور پھر انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، تو سامری دل میں اسے برا جان کر خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ ظاہر میں مسلمان تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ایمان لایا تھا ظاہر میں، لیکن اندر سے وہ بت پرستی کی طرف مائل تھا، وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو لے کر دریا پار جا رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہیں اور گھوڑے پر سوار ہیں، اور جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں جہاں پر پڑتا ہے وہاں پر سبزہ اگتا ہے، یعنی ہریالی اگتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا تھا، جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے جہاں پاؤں گرے تھے وہاں کی مٹی خاک اٹھا کر اس نے اپنے پاس رکھ لی تھی، تھیلی میں ڈال کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تجھے کتاب عطا فرماؤں گا، تورات۔ تو تورات کو لینے کے لیے طور پہاڑ پر تو 30 دن کے لیے آپ نے بلایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو تمام لوگوں پر جانشین مقرر کر کے ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے آپ طور پہاڑ پر چلے گئے۔ تو اس سامری جو سنار تھا اس نے اس موقع کو غنیمت جانا، اور موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہی اپنے قوم کے لوگوں کو بلا کر کہنے لگا کہ ہم فرعون سے جب آ رہے تھے تو وہاں کی عورتوں سے، ان کی عورتوں سے ادھار گہنے مانگ کر لائے تھے، وہ گہنے لاؤ میرے پاس، میں انہیں پگھلا کر اپنے لیے خدا بناتا ہوں۔ جس طرح یہ قوم گائے کی پوجا کر رہے ہیں، گائے کے بچڑوں کی، اسی طرح ایک گائے کا بچڑا میں ان زیورات سے بناتا ہوں۔ تو لوگوں نے زیورات لا کر دیے، تو زیورات کو پگھلا کر سونے کا گائے کا بچڑا بنایا۔ اور جب بچڑا تیار ہونے کو آیا تو اس نے وہ جو مٹی اس کے پاس تھی، جبریل علیہ السلام کے قدموں کی نیچے کی مٹی اس بت میں ڈال دی، اس مورتی میں ڈال دی، جس کی وجہ سے گائے کا بچڑا سونے کا تھا لیکن گائے کے بچڑے کی طرح بولنے لگا، آواز کرنے لگا۔ تو سب لوگوں نے دیکھا کہ سونے سے بنایا ہوا بت بات کر رہا ہے،
تو سونار کی بات میں، سامری کی بات میں آ گئے اور سب مل کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ یعنی گمراہی پہلے دل میں تھی، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جو ہے ہارون علیہ السلام ان کے پر مقرر تھے، لیکن انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور بت پرستی کرنا شروع کر دی۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے طور پہاڑ سے تورات لے کر، تو دیکھا کہ اپنی قوم جو ہے ایک سونے سے بنا ہوا بچڑا جو بت ہے اس کے سامنے آسن مارے بیٹھے اور اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی اور کھینچتے ہوئے آ کہ میں نے ساری قوم تیرے حوالے کی تھی، تو نے کیا کیا؟ تو ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے بھائی، مجھ پر زیادتی نہ کریں، ان لوگوں کو میں نے بڑا روکنا چاہا لیکن یہ لوگ نہ رکیں اور سامری کے بہکاوے میں آ گئے، اور سامری نے ایسا بچڑا بنایا ہے جو سونے کا ہے لیکن آواز کرتا ہے۔ آپ نے جا کر دیکھا، سامری کو بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے ساری حقیقت بیان کر دی کہ میں نے اس طرح جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں جہاں پر گرے تھے وہاں کی مٹی اس میں ڈالی تو یہ بولنے لگا، اور مجھے یہ اچھا لگا سو میں نے کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے لوگوں کو گمراہ کیا، ان تمام لوگوں کی گمراہی کا وبال بھی تجھ پر پڑے گا اور تیری گمراہی کا وبال بھی تجھ پر پڑے گا، اور اللہ تجھے ایسی بیماری میں مبتلا کرے گا کہ تو لوگوں کو اپنی طرف بلانا چاہتا تھا تو اللہ تجھے ایسی عذاب میں مبتلا کرے گا کہ تو خود لوگوں کو کہے گا کہ میرے قریب نہ آؤ، مجھ سے دور چلے جاؤ، مجھ سے دور چلے جاؤ۔ اور پھر اللہ نے اسے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ جو بھی کوئی شخص آ کر اسے چھوتا تھا تو دونوں بیمار ہو جاتے تھے، چھونے والا بھی بیمار ہو جاتا تھا اور وہ سامری بھی بیمار ہو جاتا، سخت اسے جو ہے بخار آتا تھا اور بدن درد شروع ہو جاتا تھا۔ تو لوگ جب اس کے قریب آتے تو چلا کر کہتا تھا کہ رک جاؤ میرے پاس مت آؤ، اور اسی طرح وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ بنی اسرائیل کے قوم سے ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ انسان ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ کسی کی عبادت کرے، کسی کی عبادت کرے، اور انہیں جب رہنمائی نہیں ملتی تو وہ اس طرح گمراہ ہو جاتے ہیں، بت پرستی کرنے لگ جاتے ہیں، جانوروں کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے حبیب کو ہماری طرف بھیج کر، رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا، قرآن مجید ہمارے پر نازل فرمایا، تو ہمیں حضور کی سنت اور قرآن اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ بت پرستی ہمیشہ سے گمراہی ہے، بت پرستی ہمیشہ سے ہلاکت کا سبب ہے، بت پرستی ہمیشہ سے جو ہے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو بس ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے شرک اور کفر سے بچائے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے بچائے۔